اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اسموکنگ کے حوالے سے، سگریٹ نوشی کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 12,000 لوگ نئے، جن میں ینگ جنریشن زیادہ ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر اسموکنگ کرنا شروع کر رہی ہے۔ یعنی نئے لوگ جو اس کو ٹچ کرتے ہیں روزانہ کہ سگریٹ کو شروع کرتے ہیں، وہ 12,000 کے قریب ڈیلی ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دن وہ 31 مئی کو عالمی دن کے طور پر سگریٹ کے دن کو منایا جاتا ہے کہ اس کو ممانعت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، ترک سگریٹ نوشی کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جس کو ہم اینٹی ٹبیکو ڈے بھی کہتے ہیں، ورلڈ اینٹی ٹبیکو ڈے۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ دن روز منایا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے، اور اتنی خطرناک قسم کی تصاویر لگی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ سگریٹ کی ڈبیا وہ نیچے پڑی ہوئی کہیں راستے میں مل جائے یا کہیں بھی نظر آ جائے تو یقین ماننے کہ ڈپریشن سا ہو جاتا ہے، انزائٹی سی ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا خطرناک چیز ہے، اور اس کے باوجود ہم خود پیسے دے کر بیماری کو خریدتے ہیں، خود پے کرتے ہیں اور بیماری کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جیسے ایک بندے کو یہ کہیں کہ اس کے منہ پر دوسرا بندہ تھپڑ مارتا ہے تو اس کو کتنا غصہ لگتا ہے، کس قدر اپنے آپ کو یہ گلٹی فیل کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ غصے والی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ایک انتہائی موذی مرض کو خرید رہے ہیں، اور اگر سگریٹ نوش وہ اگر اپنے چہرے کو دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں سگریٹ پینے کے بعد میرے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سرجن اس کے پھیپھڑے دکھا سکے، اس کے لنگز کو دکھا سکے، تو اس کے اندر اس قدر میل اور اس قدر گند ہوتا ہے، جو پنک پھیپھڑا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرٹی سا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیفیت وہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ منہ سے بدبو کا آنا، اور پھر ہونٹوں کا کینسر، منہ کا السر اور منہ کا کینسر، لنگز کا کینسر، پھیپھڑوں کا وہ کینسر اس سے ہوتا ہے۔ ٹی بی کا یہ باعث بنتی ہے سگریٹ نوشی، اور پھر یہ پروسٹیٹ کا کینسر، اس کے علاوہ مثانے کا کینسر اور بریسٹ کا کینسر فیمیل میں، پھر اس کے علاوہ بے شمار جو السرز ہیں جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ ہارٹ کی پرابلمز، جو ہارٹ اٹیک، سڈن ڈیتھ جو کاز بنتے ہیں، وہ اسی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر جو ہماری یہ ٹانگوں کے اندر خون کے لوتھڑوں کا جم جانا، جس کو ہم تھروبز کہتے ہیں، کہ وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ساری سگریٹ نوشی ہی اس کا سبب بنتی ہے۔ خاص طور پر بعض دفعہ تو ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں، یہ ایک ٹانگ کو یا دوسری ٹانگ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے کہ جی اس میں بلڈ سرکولیشن ختم ہو گئی ہے یا گینگرین شروع ہو گئی ہے، تو اس کی کاز وہ سگریٹ نوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سگریٹ نوشی سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو خود اپنے دل میں عزم کریں کہ میں نے سگریٹ کو نہیں پینا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں، اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، جینا تو خیر سگریٹ کے بغیر ایسی کون سی یہ چیز ہے کہ جو آپ کو جینے کا کوئی ڈنگ سکھا رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں معمولات میں کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہیں، کوئی پرابلمز آ رہی ہے، تو آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے واش روم نہیں آتا ہے اگر میں سگریٹ نہ پیوں،
تو بھائی اس کے لیے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں. رات کو سوتے وقت وہ آپ کو ایک نقص میں کا 200 کی ڈوز دے دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو واش روم میں جا کر سگریٹ نوشی کرنی پڑتی ہے اس سے آپ بچ جائیں. یا ابھی صبح اٹھتے ہی سگریٹ کے کش لگانا پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر چہل قدمی کرتے ہیں کہ جی اب میں نے سگریٹ کے کش لگا لیے ہیں, اب کچھ دیر کے بعد مجھے واش روم آ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیبٹ ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر موجود ہے کہ آپ عزم تو کریں, آپ عزم کر لیں اور یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور اگر آپ کے اندر عزم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو واش روم بغیر سگریٹ کے نہیں آ سکتا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلیکچوئنس نہیں ہوتی ہے, گیس جو ہے وہ جمع رہتی ہے, جب تک میں سگریٹ نہ پیوں تو وہ میرے جسم کے اندر گیس بھرا رہتا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی بے شمار ادویات ہیں جو پیٹ کی گیس کو خارج کرتی ہیں اور سگریٹ سے جان چھڑانے کے لیے بہترین دوائیاں ہیں. مثلا کلیڈیم ہے مدر ٹینچرز میں, اس کے مدر ٹینچر میں 10 ڈراپس جو ہے دن میں 4 دفعہ لیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لائکوپوڈیم ہے, کاربوویج ہے اور اسٹیفسکیریا ہے, بے شمار ایسی ادویات ہیں کہ جو علامات کے مطابق لی جائیں تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سگریٹ نوش اکثر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ہیڈک ہوتی ہے, سر درد شروع ہو جاتا ہے جب میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں. تو بھائی اگر سر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے, بیلاڈونا ہے, علامات کے مطابق وہ لی جا سکتی ہے. اور پھر سگریٹ نوشی والے افراد یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعصاب میں کمزوری محسوس ہوتی ہے, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, ہم سگریٹ چھوڑیں تو ہمارے لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. آپ ایوناسٹیوا ہے مدر ٹینچرز میں, تو مدر ٹینچر میں ایوناسٹیوا کے 15 ڈراپس جو ہیں وہ دن میں 4 دفعہ لیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سگریٹ نہ پئیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. اصل میں بڑے بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا یہ فارمولے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ جب تک میں یہ سگریٹ نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے نیند نہیں آئے گی. بھائی پیسی فلورا 60 ڈراپس رات سوتے وقت آپ پہلے دن لیں, اگلے دن ان کو 40 ڈراپس کر دیں, اگلے دن اس کو 30 ڈراپس کر دیں, اس سے اگلی رات جو ہے اس کو آپ 20 ڈراپس کر دیں, پھر اس سے اگلی رات جو ہے نا 10 ڈراپس سے بھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی اور ایسا ایسا اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے سگریٹ کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بیسیوں ہومیوپیتھی کے پاس ادویات ہیں, بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو اس کے ڈیزائر کو بھی ختم کرتی ہیں. لیکن اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے سگریٹ بھی نہیں چھوڑنی ہے اور میں نے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے میڈیسن بھی لینی ہے, جب اس نے عزم نہیں کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب تک آپ اپنے دل سے عزم کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں اس وقت تک اس بری عادت کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کن بات ہے کہ کوئی بھی مہذب قوم سگریٹ نوشی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتی ہے. آپ اپنے بچوں کا خیال کریں, اپنا خیال کریں اور خدا را اس سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.